dance the night go crazy. All you gotta do is just meet me at the Appetite, 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 جی السلام علیکم فرینڈ، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگ۔ امید آپ لوگ خیریت ہوں گے، اپنا خیال رکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں۔ اور آج آئے ہیں جی ہم آپ کو لے کے ان پیاری پیاری بچوں کے ساتھ مسیساگا سیلیبریشن اسکوائر۔ سو یہاں جی اس لاسٹ ویکینڈ پہ فرائیڈے سے لے کے سنڈے تک حلال فوڈ فیسٹیول جو ایئرلی رن ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن مطلب سیٹرڈے کے دن جو ہے نا وہ علی ظفر کا کانسرٹ تھا ساتھ۔ سو خیر جی جب ہم گئے تھے یہ حالات تھے وہاں کے، لائک لوگ تھے ٹو بی آنیسٹ اس ٹائم پہ تقریباً میرے خیال 6 سوا 6 کا ٹائم ہوگا، اور کافی زیادہ اس ٹائم پہ بھی عوام تھی کیونکہ 8 بجے کا ٹائم تھا جی علی ظفر کے کانسرٹ سٹارٹ ہونے کا۔ سو obviously آہستہ آہستہ لوگ آ رہے تھے، اور ویسے بھی گرمیوں کے دن اتنے لمبے ہوتے ہیں یہاں پہ کینیڈا میں اسپیشلی کہ رات کو 9:30 پونے 10 تک ایسے لگتا ہے جیسے دن ہے، ٹھیک ہے۔ سو 9 سوا 9 بجے تو جا کے اذان ہوتی ہے مغرب کی۔ تو خیر جی ہم آئے یہاں پہ اور دیکھیں اچھا بھلا جو ہے نا یہاں پہ رش ہے، اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں، فوڈ انجوائے کر رہے ہیں۔ فوڈ سٹالز لگے ہوئے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کے، ڈفرینٹ چیزوں کے۔ اس کے علاوہ فوڈ سٹالز کے علاوہ باقی طرح کے بھی سٹالز تھے، لائک کپڑوں کے، جیولری کے، اسکارفس وغیرہ کے۔ سو کافی ساری چیزیں تھیں یہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف فوڈ فیسٹیول ہے تو فوڈ کے سٹالز ہوئیں گے۔ کافی اچھے جو ہے نا ڈفرینٹ چیزوں کے آپ کو سٹالز مل جاتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں، ورنہ یہ جو سٹالز یہاں پہ لگے ہوتے ہیں موسٹلی یہ لوگ جو ہے نا ہوم بیسڈ اسمال اپنے بزنسز چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے جا کے سرچ کرنا پڑتا ہے، بٹ یہاں آ کے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی ڈفرینٹ کون سے ڈفرینٹ برانڈز ہیں، کیا ان کے لائک پروڈکٹس ہیں، اور کیا ڈیلز وغیرہ وہ دے رہے ہیں۔ تو پھر یہاں سے آپ کو ان کے کانٹیکٹس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں۔ اب تو خیر مجھے بھی کافی سال ہو گئے ہیں اس حلال فوڈ فیسٹیول اسپیشلی جو مسیساگا والا ہے اس کو اٹینڈ کرتے ہوئے۔ ابھی کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے برمپٹن کہہ رہی ہوں ٹورانٹو ڈاؤن ٹاؤن میں بھی ہوا تھا نیتھن فلپ اسکوائر پہ، لیکن وہاں ہم لٹرلی ایک سائڈ سے گئے تھے دوسری سائڈ سے باہر آ گئے تھے کیونکہ اتنا رش تھا، نہ کسی فوڈ اسٹال پہ کچھ کھانے کو مل رہا تھا، اتنی لمبی لمبی لائنز تھیں۔ اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے، جتنے بھی یہاں پہ فوڈ اسٹالز آپ کو ملتے ہیں نا، ان کا فوڈ جو ان کی اپنی شاپس پہ جو کوالٹی آپ کو ملے گی وہ یہاں پہ آپ کو کبھی نہیں ملتی، کیونکہ آبویسلی یہاں پہ ان کو بلک میں چیزیں پریپیئر کرنی ہوتی ہیں، سو جس کی وجہ سے کوالٹی میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ 19-20 کا فرق آ جاتا ہے۔ بٹ خیر جی سو یہ سامنے ہے اسٹیج جہاں پہ آئیں گے علی ظفر صاحب، اور ہم تو انتظار کر کر کے واپس چلے گئے۔ لائک 6 بجے ہم لوگ وہاں گئے تھے، 8 بجے کا ٹائم تھا کہ چلو 8 بجے تک علی ظفر آ جائیں گے۔ لٹرلی 9:30 بجے اتنا ہیومڈ ہو چکا تھا کیونکہ اتنی دنیا تھی، یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے نا۔ 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد یہ پورا گراؤنڈ جو ہے نا فل تھا لوگوں سے۔ اس کے علاوہ سٹالز کے سامنے آپ کھانا نہیں لے سکتے، اتنی زیادہ جو ہے نا لوگ تھے۔ مطلب میرے کزن بردر تھے وہ لیٹ آئے تھے، اب یقین کریں کھانا لینا وہاں پہ مشکل ہو گیا تھا، اتنی دنیا تھی، اتنی عوام تھی۔ مطلب دس از ناٹ واز دا پلیس پرفیکٹ فار این علی ظفر کانسرٹ۔ حلال فوڈ فیسٹیول کے لیے پھر لوگ شاید کم آتے، لیکن علی ظفر کے کانسرٹ کی وجہ سے جو ہے نا اتنی دنیا آئی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سو خیر ہم لوگ چلے تو گئے تھے، لیکن لٹرلی یہاں اس جگہ پہ ہم لوگوں نے ٹوٹل 20 سے 25 منٹ گزارے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم اوپر جا کے پیچھے میں آپ کو دکھاؤں گی بعد میں جہاں پہ ہم گئے تھے، جہاں پہ ہم بیٹھے رہے، اور وہیں پہ ہم جو ہے نا جو ہم نے ٹائم گزارا ہے یہاں پہ 9 ساڑھے 9 تک۔ اور آپ یقین کریں 8 بجے کا ٹائم تھا ان کے آنے کا، 9:30 تک there was no announcements, there was no sayings کہ جی he is running late, he will be coming late, he'll be coming around this time، تاکہ کوئی انتظار کرتا۔ سو جنہوں نے اٹینڈ کیا ہیٹس آف ٹو دیم، ان کے ساتھ شاید چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ رات کے 10 بجے
ایک سنگر کا ویٹ کرنا واز ناٹ ایٹ آل پاسبل. اور میرے ساتھ بہت سی میری ایسی سبسکرائبرز بھی مجھے ملی ہیں وہاں پہ, بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ, ان سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دیٹ ریکگنیشن ٹو بی آنیسٹ. لیکن سیریسلی مطلب ان کنٹریز میں آ کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنا لیٹ بیک اور اپنا لیٹنس والی چیزیں انسان کو چھوڑنی چاہیے. آئی ڈونٹ بلیم دا سنگر, آئی بلیم the organizers. They should be more prompt on this. They should be more vigilant about these things. کہ دنیا جو یہاں پہ آتی ہے ہر بندہ ویلا نہیں ہے, کسی کی ویکینڈس پہ بھی یہاں پہ جاب ہوتی ہیں, ویک ڈیز میں بھی جاب ہوتی ہیں, لوگوں کی اور بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں. مطلب آپ رات کے 12 بجے تک ایک سنگر کا کھڑے ہو کے ویٹ نہیں کر سکتے جہاں پہ جس نے 8 بجے آنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کو کوئی ضروری نہیں تھا ان کا ویٹ کرنا. ہاں ضروری نہیں تھا, لیکن ایک انسان جب گیا ہے سوچ کے گیا ہے کہ جی 8 بجے کا ٹائم ہے, چلو ہم 8 بجے تک وی ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی دیئر, چلو 8 نہ صحیح 8:30 9 بجے تک تو ہونا چاہیے تھا, لیکن کوئی آثار نہیں تھے, کہیں پہ کوئی آثار نہیں تھے. تو خیر ہم نے تو فوڈ انجوائے کیا, حلال فوڈ فیسٹیول انجوائے کیا, اور ہم واپس آ گئے. ہمیں تو ان کی شکل تک نہیں نظر آئی. اگلے دن ہم نے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے ان کو. ہاں باقی بھی انفلوئنسرز, باقی بھی دنیا آئی ہوئی تھی. اوبیسلی لوگ ہر بندہ ویڈیو بناتا ہے آج کل, تو دیکھ تو لیا ہم نے, لیکن بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. آئی ووڈ ریئلی ریکویسٹ دی آرگنائزرز کہ نیکسٹ ٹائم پلیز چوز اے پلیس ویئر دا پارکنگ از انف, بیکاز لوگوں کو پارکنگ سے نکلنے میں پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا. آئی ہیو بین ان کانٹیکٹ وتھ سو مینی آف مائی سبسکرائبرز, اور وہ وہاں سے جا رہے تھے. لٹرلی مجھے خود وہاں سے نکلنے میں ہم 9:30 بجے وہاں سے نکل گئے تھے, لیکن ہمیں نکلنے میں صرف پارکنگ لاٹ کے اندر سے نکلنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہے. اور جو لوگ 10 بجے نکلے ہیں وہاں سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ it took them almost an hour to just get out of the parking, because اتنا رش تھا, اتنا کیو تھا کہ وہاں سے نکلا ہی نہیں جا رہا تھا. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب ایسے کانسرٹس تھوڑی سی کھلی جگہ پہ ہونے چاہیے. جیسے ادھر ملٹن والی سائڈ پہ ایک پارک ہے, آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ نیم آف دیٹ پارک, بٹ وہاں پہ لاسٹ ٹائم جو ہے نا 1-2 کانسرٹس ہوئے ہیں, ابرار الحق کا بھی ہوا ہے. وہاں تھوڑی پارکنگ کھلی ہے, جگہ کھلی ہے, لوگوں کے لیے تھوڑی بریدنگ اسپیس ہوتی ہے. یہاں پہ تو لٹرلی اسٹالز ایسے لگے ہوئے تھے, ان کے اندر سے دھوئیں نکل رہے ہیں. لوگ کمپلین کر رہے تھے کہ جی جو ہم اندر کھڑے ہوئے تھے لوگ, سارے دھوئیں ہمارے منہ کے اوپر پڑ رہے تھے. کوئی مینجمنٹ پراپر نہیں تھی. وہیں پہ وہ کوک کر رہے ہیں, وہیں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے نہیں بھی لینا ان کے بھی چہروں پہ جو ہے نا وہ ساری اسموک, وہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. سو دیر شوڈ بی پراپر انڈرسٹینڈنگ کہ مطلب کیا ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے انسان ہر جگہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں کی آپ پازیٹیو چیزیں ہی دکھائیں گے تو آپ بہت اچھے کہلائیں گے. یو شوڈ ٹاک اباؤٹ پروز اینڈ کونز آف تھنگ. لاسٹ ایئر ہم نے یہ فوڈ فیسٹیول انجوائے کیا تھا, اور بہت مزے سے انجوائے کیا تھا, لیکن اس سال لٹرلی نہ کوئی مزہ آیا, نہ کوئی چیزوں میں مزہ آیا کھانے میں, اور نہ جو ایکسپیکٹیشنس تھیں اس حلال فوڈ فیسٹیول سے وہ پوری ہوئی ہیں. لٹرلی لوگ بہت دور دور سے بھی آئے ہیں, نائگرا فال سے بھی آئے ہیں, بہت دور دور سے آئے ہیں کانسرٹ اٹینڈ کرنے, لیکن ٹو آر ایکسپیکٹیشنز اٹ واز لٹرلی ناٹ ایٹ آل ورتھ اٹ. سو خیر ہم تو اپنا جو ہے نا اپنا فیملی ٹائم ٹو بی آنیسٹ ہم نے بہت اچھے سے انجوائے کیا, لیکن حلال فوڈ فیسٹیول کو ہم نے اس طرح سے انجوائے نہیں کیا. بٹ خیر جنہوں نے انجوائے کیا ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو. بٹ آئی ایم شیور کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ کنسرن ضرور ہوں گے جو رات کو لیٹ تک یہاں پہ رکے ہیں. جائے جو ہے نا چھوٹے بچوں کے ساتھ تو بہت پاسبلٹی تھی نہیں یہاں پہ لیٹ تک رکنے کی, بیکاز اتنا رش, بچے پریشان ہو رہے تھے گرمی سے اور سفوکیشن سے. سو خیر جی یہ تھا ہمارا ایکسپیرینس وہاں کا. بٹ ایک چیز جو بہت اچھی ملی, بہت اچھی نظر آئی, وہ یہ ہے کہ جی جہاں مرضی چلے جاؤ ان کنٹریز میں بھی آپ کو یہ دیکھ لیں آپ نماز پڑھنے کی جگہ اور بچوں کی تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کی اوپر وہ ان کا جو واٹر پارک ٹائپس ہے, فاؤنٹینز وغیرہ, وہ ایریا ہے. بچے وہاں پہ بچوں نے خوب انجوائے کیا, لیکن چونکہ واٹر کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے اور لوگ بھی بہت سارے تھے اس کی وجہ سے بھی, تو ہم نے تو اپنا موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا
इस एरिया में स्पेंड किया है। नीचे तो सीरियसली आप सोचें खड़े होने की जगह नहीं थी और मतलब सांस लेने की जगह नहीं थी। और ये देख लें जी वीकेंड है लेकिन फिर भी चूँकि फेस्टिवल चल रहा है इसलिए सफाई वाले आपको, सिक्योरिटी वाले आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। सो कैनेडा वाज प्लेइंग देयर ओन पार्ट बट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर्स नीड टू बी अ बिट मोर ऑफ इट। तो खैर जी नेक्स्ट डे मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। दैट वाज अनदर रीज़न ऑफ मी लिविंग अर्ली बिकॉज ऑब्वियसली रात को 1 बजे घर आके सुबह 10 बजे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए उठना पॉसिबल नहीं था। सो खैर जी ये हमारा एक रूटीन चेकअप था डॉक्टर का बट मेरी तो सीरियसली जान जाती है। मैं डॉक्टर ऑफिस जाने में मुझे इतनी वो होती है ना, मेरा ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर ऑफिसेज आपको वो नहीं है कि जी आपको जाते साथ टिकट ठोक देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। दे टेक केयर ऑफ़ यू। सो उसके बाद जी हम आए आंटी अंकल की तरफ और ये देखें जी आंटी बना रही हैं मज़ेदार किस्म के आलू वाले पराठे जो कि हमने इंजॉय किए। मैंने भी बनाया, आंटी ने भी बनाया और बड़ा मज़ा आया नाश्ता करके। सो आप इंजॉय करें रेस्ट ऑफ द वीडियो और हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुशियाँ बांटें रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। ओके आप इंजॉय करें आंटी के पराठे और आंटी के पराठों की टिप्स, ठीक है। हलाल फूड फेस्टिवल से ज़्यादा ये पराठे मज़े के थे। सो हमने तो बहुत इंजॉय किया। चलें जी। नहीं मैं वो अंकल वो भी बना सकते सी क्योंकि मुश्किल नहीं सीगा ते कहंदे अज ब्रंच करते हैं ये खा लेंगे वो राती वो तो बिरयानी खाती ते ऊपर क्यों ना लाओ तो गस रोटी भी तुसी रोटी वही खांदे पर सानू बड़े देर रोटी खाते हैं आलू के पराठे प्यार दे नाल करना क्योंकि बाहर निकलने चाहिए। मैं तो आज 9:30 बजे उठी हूँ कसम से बात कर। सुने जी बड़ों की बातें। आंटी क्या करते हैं? घी अगर जब तक पराठा पकता नहीं है अगर घी कच्चे में लगा देंगे तो घी वो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा जज्ब होगा। तो उसमें फिर क्या है कि स्वाद तो आएगा लेकिन हेल्थ के लिए नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। तो जब पक जाए थोड़ा तब उसको घी लगाओ। वाह जी वाह। आप पलट दूँ? अभी ये नहीं लगाना, नो अभी पकाना है, अभी पकाना है। स्वाद वाला क्रिस्पी बनता है बट अच्छा ठीक है आलू ने फिर बहुत है। ये है जी अनाड़ी लोगों का पराठा। जी अनाड़ी हो और क्या है जी। उस पराठे को देखें और इस पराठे को देखें और इस पराठे को देखें तो आपको पता लग जाएगा। आलू का पराठा खा के भी लोग इतनी पैड़ी शक्ल बनाते हैं। टेस्टी है। टेस्टी है क्यों? गुजारे लायक है आंटी। आप तो बनाओ देखा मेरे हाथ का सिर्फ अंकल ही खाएंगे। इतना दिल जिगरा अंकल करिए। आती खाती हूँ मैं, वो थोड़ी सा उड़ना है। कुछ वीडियो बना पिंडा वाले बनाते इतना मम्मा टेस्ट सारे पिंडा वाले सीगे मज़ेदार किस्म का आलू पराठा। हाँ मामा ट्राई करती है। यम्मी पराठा। How is it? मज़ेदार। Thank you. My two, okay? I ate some. बंद कर दो Mustard. मज़ेदार, बड़ी मज़ेदार।